نبی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر جی کر نبی اور آل نبی پر درود اس میں حاضر کر کے کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے امام الکلام کلام الامام یعنی حضرت امام سنت امام احمد الرحمن علیہ رحمۃ الرحمن کی نافیہ شاعری سے اور اس پر لکھی گئی تضمین جو اس دور کی سب سے بہترین تضمین ہے میں اسے پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا اطمینان کہاں ہے، ہمارا سکون کہاں ہے اور ہماری تسلی کہاں ہے. سنیں. سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا لب ہے ان کی ننا پھر تجھ کو کیا جان ہے ان پر فدا پھر تجھ کو کیا دل ہے نظر مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا سر سوئے روضہ جھکا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا دولت عقل و خرد کے واسطے طلعت شامی لحد کے واسطے اپنی بخشش کی سند کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہاں پھر تجھے کو کیا یا رسول اللہ کہاں پھر تجھے کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھے کو کیا مدد کے بعد رسول اللہ کہاں پھر تجھے کو کیا. یہ شعر دیکھیے سرکار شان گلشن جان مگرو مانے شان گلشن جان مگرو مانے شان گلشن جان
بانو مہر ماہ نے وہ حبیب حق خدا گاہ نے مظہر قدرت رسول اللہ نے یا عبادی کہہ کے ہم کو یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اپنا بندہ یا عبادی کہہ کے ہم کو یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا اور یہ عقیدت کا شعر جو رد وہابیہ پر اعلیٰ حضرت کا شعر کیوں وفا کی عام یوں تعلیم کی اس طرح کیوں عزت و تکریم کی کیوں صحابہ کی روش تسلیم کی نجد مرتا ہے نجد مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھے کیا یہ ہمارا دین تھا پھر تجھے کیا دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھے کو کیا اور مقطع دیکھیں محبت سے بول رہے سبحان اللہ عشق سے مملو اگر سینہ نہیں کہہ دے گوہر یہ کوئی جینا نہیں آب کوثر تو تمہیں پینا نہیں اور تیری دوزخ تیری دوزخ سے تو کچھ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں میں پہنچا رضا پھر تجھے کو کیا سر صبح روزہ جھکا پھر تجھے کو کیا دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھے کو کیا
بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ نماز عصر پڑھنی ہے، نماز عصر پڑھنی ہے، یہی حضرت علی بولے، نماز عصر پڑھنی ہے یہی حضرت علی بولے، میرے سرکار اگر سورج نکل جائے تو اچھا ہے، میرے سرکار اگر سورج نکل جائے تو اچھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ قرآن نے مقید کر دیا، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ہوتا ہے، فرمایا گیا اللہ کے ذکر سے ہی، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو آپ کے دل کو سکون بخشے، ہمارے دل کو اطمینان عطا کر دے، ہمیں اطمینان قلبی سکون ذہنی چاہیے تو پھر ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ کسی کو دیکھا ہے ہم نے بہتوں کو، وہ سکون ڈھونڈنے کے لیے آفس سے دندناتے نکلتے ہیں اور چلے گئے پان کی دکان پر اور پان کی ٹپری پر، وہاں گئے اور پھر انہوں نے سگریٹ سلگائی اور پھر وہ سٹا مارنا شروع کر دیتے ہیں اور لمبا لمبا کش لگائیں گے اور دھواں نکالیں گے اور پوچھیں کیا ہے، بولیں گے سکون حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے وہ سکون تو نہیں دے گا مگر تمہارا پھیپڑا ضرور خراب کر دے گا۔ کسی کو دیکھیں گے وہ پوڑیا پھاڑ کے یوں ہلاتا ہوا پھر منہ میں ڈالتا ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی بدنصیب کو دیکھا کہ وہ دن بھر کی کمائی کے بعد شراب کے ٹھیکے پہ نظر آتا ہے اور پوا خرید کے لاتا ہے اور وہ یوں سوچتا ہے کہ ہمارا سکون یہاں رکھا ہے۔ کسی کو دیکھو اپنے دوستوں کی محفلوں میں کہکہے لگا رہا ہوتا ہے، کسی کو دیکھو کہ وہ بازاروں میں ٹہل کر اپنی آنکھوں کی روشنی کو تار تار کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کی رنگینیت سے اپنی آنکھوں کو بالکل روشنی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کیا سکون رکھا ہے۔ کسی کو دیکھو مہینے بھر کام کر لیا، اب لاؤ ذرا مووی دیکھ لیا ہے، وہ چلے گئے PVR میں، سنیما ہالوں میں اور پھر وہاں جا کر حرام میں اپنے پیسے لگائے، حرام کی چیزیں دیکھی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سکون مل گیا۔ لیکن دوستوں نہیں، ہم ان سے زیادہ عقل مند بھی نہیں، ان سے زیادہ نیک بھی نہیں، جس زمانے کو میرے آقا نے خیر القرون فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا صحابہ کرام کو جب کبھی بے اطمینانی محسوس ہوتی، کبھی جب آپ کو اختلاج قلب ہوتا، جب کبھی آپ کو ذہنی پریشانیاں ہوتی، جب کبھی الجھنیں آپ کو گھیر لیا کرتی، تو آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر صحابہ ہو یا کہ تابعی ہو یا اولیاء کاملین ہو یا صوفیہ کی جماعت ہو یا متقین کی جماعت ہو یا شہداء کی جماعت ہو یا صالحین کی جماعت ہو یا کہ صدیقین ہو یا کہ وہ اقطاب ہو، ابدال ہو، اغواث ہو یا نقبہ ہو یا نجبہ ہو یا شرفا ہو یا علماء ہو یا حفاظ و قرہ ہو، ہم نے انہیں سکون تلاش کرتے دیکھا ہے۔ ان کا دل جب بھی پریشان ہو یہ تاوضع ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پرسکون ہو کر بھلے سے فرض نماز پڑھ لی ہو مگر سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کے لیے نفل کے طور پر، اور پھر وہ سجدہ اتنا لمبا ہوتا ہے، ایسا سجدہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب تک چلا جاتا ہے۔ اور دوستوں پھر وہاں پر جب بندہ رب کے قریب ہو جائے تو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی نوجوانی کی عمر میں ہوتا ہے اور
پھر گھر میں یہ خوف ستا رہا ہو کہ ہم باہر سے ٹہل کے آ رہے ہیں، کہیں بابا نہ راستے میں مل جائے، بابا ملیں گے ڈانٹ پڑے گی، لیکن جیسے پتا چلا گھر میں ماں موجود ہے دل گدگد ہو جاتا ہے، فوراً چاہے جتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہو ماں کے آنچلوں میں سر رکھ دیتا ہے، اور پھر وہ یوں سمجھتا ہے کہ اب ہمیں جنتی سکون مل گیا، اور اس کے دل کو اطمینان و راحت ملتی ہے، کیونکہ ماں کا آنچل ہے جو ڈانٹ سے بچائے گی، پھٹکار سے بچائے گی، اور باتیں سننے سے ماں کی آنچل ہمیں چھپا لیتی ہے۔ اے لوگوں، تم نے ایک ماں کی یہ محبت دیکھی جو تمہارے دل کو اطمینان دیتی ہے، جو تمہارے دل کو سکون بخشتی ہے، لیکن اے لوگوں تم نے یہ نہیں دیکھا رب ذوالجلال اکیلا اپنے بندے سے ایک ماں نہیں بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تو سوچو نا کہ جب ماں کے آنچل میں اتنا سکون ہے، ماں کی گود میں اتنا سکون ہے، تو جب سجدے کی حالت میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہاں کتنا سکون ہوگا۔ الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان ہوتا ہے، سوائے خدا کے ذکر کے آپ کو کہیں اطمینان ملنے والا نہیں۔ کبھی دل پریشان ہو قرآن کھول کر بیٹھ جائیے، اس کی سنیے نا، قرآن پورا اللہ کا کلام ہے، جب آپ قرآن پڑھیں گے گویا آپ رب کی باتیں سن رہے ہیں، اور جب قرآن پڑھ لیا اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اب اپنی سنائیے، اے مولا تیری سن لی اب میری بھی سن لے، اے پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہو جا، اے مولا جو تو نے دیا ہم نے اسے کھایا اس پر تیرا شکریہ، مولا اب میری سن پروردگار جو کھلایا ہے اس میں سے اب عطا کر دے، اے مولا جو کھلایا ہے اب اس کے لیے اگلے ٹائم پھر محتاج نہ کرنا رب ذوالجلال، اب جس طرح جب ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ کر کے دعا کرتے ہیں نا تو پروردگار ہمیں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ جیسے کوئی بیمار تھا افاقہ پا گیا، شفا پا گیا، تو اب وہ چلا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ایسی دوا لکھی ہے، کیا آپ نے تجربہ استعمال کیا مجھے شفا مل گئی۔ لیکن اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اور سجدے میں کہتا ہے میرے مالک تو رحمتوں کا شکریہ، اے مالک تو ہی شافی ہے، اگر تو نے دوا میں شفا نہ دی ہوتی تو میں کبھی بیماری سے افاقہ نہ پاتا، اے مالک یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے انسان کو عقل دی اور اس انسان نے اپنی عقل سے ہمیں وہ راستہ بتایا، وہ دوا دی جس میں ہماری شفا رکھی ہے۔ اے لوگوں یاد رکھیے اللہ کے ذکر کے علاوہ کہیں اطمینان موجود نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے اپنا سکون سجدے میں ڈھونڈتے دیکھا ہے، اللہ کے ذکر میں ڈھونڈتے دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم کی محفل میں ڈھونڈتے دیکھا ہے۔ ہم نے حضرت عمر فاروق کو پڑھا، آپ اپنا سکون مصطفیٰ کریم کی رخ سیوا کے جلووں میں ڈھونڈا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ بھی اپنا ذکر خدا کے، آپ اپنا سکون و اطمینان خدا کے ذکر اور رسول اللہ کے ذکر میں ڈھونڈا کرتے ہیں۔ دوستو جنت البقیع قبرستان ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پر تشریف لے گئے اور آپ دعا کرتے کرتے اس قدر رونے لگے کہ پوری تاریخ شریف تر ہو گئی اور آپ کے گریبان تک بھیگنے لگے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی؟ کہا بالکل دی ہے۔ کہا کیا آپ جنگ بدر میں شامل نہ تھے؟ کہا بالکل شامل تھے۔ کہا آپ ہی تو وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 ایسے صحابہ جن کو میرے مصطفیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا کی تھی اور تمام بدری صحابی کی جنتی ہے، کیا آپ ان میں شامل نہیں ہیں؟ کہا بالکل شامل ہے، مصطفیٰ کریم نے ہمیں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا کر دی ہے۔ کہا پھر حضور یہ رونا کیسا ہے؟ کہا کہ میں جو قبر کا عذاب ہے اس عذاب کے خوف سے میں روتا ہوں۔ کہا کہ حضور پھر رونا کیسا؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن قبر میں ڈالا جاتا ہے آخرت کی منزلوں میں یہ سب سے پہلی منزل ہوتی ہے، اگر مومن اسے آسانی سے پار کر لے تو باقی کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہے، لیکن بندہ یہاں پھنس گیا تو پھر باقی کی منزلیں بھی سخت ہو جاتی ہے، مشکلوں میں گھر جاتا ہے۔ اے لوگوں میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے اسے سب سے پہلی منزل بتایا، سب
सबसे सख्त मंजिल बताया है। मैं यही दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करीम कहीं मेरा हिसाब न ले ले, अगर वो अदल पर आ जाए तो फिर बच को ही नहीं सकता। मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे साथ रहम का मामला फरमा, ए अल्लाह मेरे साथ फضل फरमा, ए मौला उस पर करम फरमा दे। हम सबको भी ये चाहिए अपना इत्मीनान ढूंढे तो खुदा के जिक्र में, रसूलुल्लाह के जिक्र में, और अपनी दुआ करें कि मौला हम पर फضल रहम और करम फरमाए, तभी दिल को इत्मीनान मिले। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह के जिक्र में दिल को इत्मीनान, अल्लाह के जिक्र से ही दिल करार पाते और उसे इत्मीनान मयस्सर आता है। ए अजीजों, सैयदना सरकार और से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकम्मल 17 साल तक दरख्तों की पत्तियां खाई, नदियों का पानी पिया, दाना कुछ नहीं खाया, यही आपकी खुराक थी। पेड़ के पत्ते खा खा कर पूरा जिस्म हरा हरा हो गया, ये हालत थी। और उसे आप मरहूम ग़िज़ा के तौर पर खाया करते और दिन रात ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते। यही वजह है कि ईशा के वज़ू से 40 साल तक फज्र की नमाज पढ़ी है सरकार। हमारा और आपका हाल ये कि हम लोग और हमारी बातें और हमारे तरीके बड़े अनमोल और बड़े नमूने किस्म के हैं, और हम अपना सुकून दुनिया के बाजारों में ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारा सुकून नबी की दरियाओं में रखा है, मुस्तफा करीम के जिक्र में रखा है, जबकि हमारा सुकून अल्लाह की बारगाह में सजदा करने में रखा है। हम अपने घरों में मौजूद हैं, नमाज का टाइम है, बातें हो रही हैं, अब सवा के लगने नमाज का वक्त हो गया, अजान होती है, मुअज्जिन की सदाए बात गश्त होती है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, यहाँ जो बैठेगा यकीनन अल्लाह ताला उसे इत्मीनान क़ल्बी सुकून ज़हनी अता फरमाएगा। लेकिन शर्त है कि हमारा बैठना मोहब्बत रसूल में हो, इत्मीनान के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसकी बरकतें ज़रूर अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह फिर जिक्र पे ही गुफ्तगू होगी कि हमारा सुकून कहाँ कहाँ है, और हमारे किन किन बुजुर्गों ने अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को इत्मीनान बख्शा है, इस पर कभी सैर हासिल होगी। वक्त हो चला है और सलात सलाम हम सब पर लाजिम है कि जब मेरे मुस्तफा करीम आए तो सारी दुनिया चरिंद परिंद शहरो अदर बरको सबर उसको तब चुनने चुना ज़मीनो ज़मा मकीनो मका यहाँ से वहाँ सब के सब फलक मलक जिन बशर सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। आइए हम और आप नबी की मोहब्बत में खड़े होकर सलाम पेश करें।